اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام ایک ایسے موڑ پر جو ہے وہ ختم ہوا تھا کہ بات آگے بڑھانی تھی، لیکن ظاہر وقت ختم ہو گیا تھا اور وہ جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ جنت اللہ کی انگنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، جو ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو زندگی، اب یہ کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو زندگی میں اللہ کے اطاعت گزار و فرما بردار ہوں گے۔ جو ظاہر ہے شاید ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہمارے سوچنے کا مسئلہ، اپنے بارے میں ریویو کرنے کا۔ جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا اور پھر جب آخر میں پہنچے تھے تو بات یہاں ختم ہو گئی کہ شجاع صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر آدمی جو محنت کرتا ہے اس کا ریوارڈ چاہتا ہے۔ کیا ملا مجھے اتنی محنت کے بعد، اتنی لیبر، اتنا کیپٹل، اتنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد اس کا رزلٹ کیا ملا مجھے، پروفٹ کیا ہے میرا؟ تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی، بات ختم ہو گئی تھی، تو وہاں واپس چلتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ جو رمضان میں ہم نے محنت کی تھی اس کا ہمیں پروفٹ کیا ملا ہے، ملا بھی ہے یا نہیں ملا ہے۔ اب ظاہر یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اپنا ریویو کر کے دیکھیں گے کہ پروفٹ ملنے کے بھی کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں، وہ نظر آتے ہیں سامنے۔ تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت۔ اب خوابوں میں جنت نظر آتی ہے، بس اللہ ہم سب کو حقیقت میں بھی عطا فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلا پروگرام جو ہوا وہ اسی حوالے سے تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ صاحب ہمارے ریوارڈ کیا ہیں، ہمیں کیا ملا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے عید کے تعلق سے کلام کیا، امت کی صورتحال پر ہم نے کلام کیا، امت کا درد محسوس کیا جانا اس پر ہم نے کلام کیا، اور جو اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں بچوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جو مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری اس پر ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی۔ عید ہم نے منائی، مگر کیسی منائی ہمیں معلوم ہے، ہماری اصل عید کیا ہوگی اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ ماہ رمضان چلا گیا، مگر ماہ رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اس سے تعلق قائم ہونا، اس کی تلاوت کے ساتھ اس کا فہم، اس کو سمجھنا، عمل میں لے کر آنا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ماہ رمضان بڑا ایکٹیو مہینہ تھا، اور حضور کا شوال کا مہینہ بڑا متحرک مہینہ تھا، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 نفل روزوں پر ہم نے توجہ دلائی۔ ماہ رمضان کے بعد بھی کچھ اثرات جاری رہیں، روزے کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، تو نفل روزے ماہ شوال کے اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا، اور ہوتے ہوتے بعد جنت کی طرف آ گئے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا تھا کہ جنت کو ہم لوگ سیریس نہیں لیتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے، حالانکہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کے نظاروں کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کی آسائشوں کا ذکر کیا، اپنی رحمتوں کا ذکر کیا۔ بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جنت کا تذکرہ، جنت کی ترغیب و تشویق ہمارے سامنے رکھی، جنت کی نعمتوں کی تفصیلات حضور نے ہمارے سامنے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم سیریس نہیں لیتے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ کیا ہم واقعی اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سیریس ہیں؟ ہم دنیا کی گرمی سے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اپنے بچوں کی دنیا کامیاب بنانے کے لیے کتنا اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اور اپنے کاروبار چلانے کے لیے، اپنی دکانداری چلانے کے لیے، اپنی نوکری کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو ROI ہم چیک کرتے ہیں، پچھلے پروگرام میں اختتام میں ذکر کیا تھا کہ ROI چیک کرتے ہیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے۔ تو اتنا مشقت والی عبادت کا معاملہ، محنت رمضان المبارک کی، دن میں روزہ، رات میں قیام ہے، تراویح ہیں، دیگر امور ہیں، دیگر اعمال ہیں، اس مہینے بھر کی محنت کے بعد ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ٹوڈے،
یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا کہ ہم اپنی اس انویسٹمنٹ کو چیک کریں. پھر آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ چیک تو کر لیں ہمارا پروفٹ کیا نکلا, ہمارا منفعت کا معاملہ کیا بنا, یا خدا نخواستہ گھاٹا ہو گیا, خسارہ ہو گیا, چیک تو کر لیں. اور کچھ ظاہری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں اور علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کچھ قبولیت ہوئی ہے. علماء نے لکھا کہ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے اور اس کے بعد بندے میں تبدیلی آئے. تو اگر کچھ تبدیلی آ رہی ہے, مثلا پہلے نمازوں میں گڑبڑ تھی, کمی تھی, نمازیں بہتر ہوئیں, پہلے قرآن پاک بند رکھا ہوا تھا ہم نے کھل گیا, پہلے ہم گناہوں سے بچنے کے بارے میں اتنے حساس نہیں تھے, ہم حساس ہو گئے, پہلے ہم مانگنے کے بارے میں اتنے پکے نہیں تھے, ہم مانگنے والے بن, کچھ تو ہو, کوئی شکل, کوئی کیفیت. اگر کچھ بہتری آئی ہے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارا رمضان قبول ہو گیا. لیکن اس کے برعکس اگر معاملہ ہو, جو حرکتیں شعبان میں تھیں, جو رویے شعبان میں تھے, نمازیں ضائع تو ضائع, وقت برباد تو برباد, قرآن پاک بند تو بند, گناہوں میں لگے ہوئے تو لگے ہوئے, وقت کو برباد کرے تو برباد کرے, وہی حرکتیں جو شعبان میں تھیں وہی شوال میں چل رہی ہیں. تو اللہ ہمیں معاف کرے. پھر یہ کیا کیا ہم نے, یہ ہم نے وقت ضائع کیا معاذ اللہ, یہ ہم نے اپنی عبادات کو ضائع کر ڈالا معاذ اللہ, اس مہینے بھر کی محنت کو ہم نے ضائع کر ڈالا معاذ اللہ. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 مشہور آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور چاہیے کہ تمہیں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کل تو ہے قیامت کا دن, لیکن میری اور آپ کی قیامت آج یعنی موت کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. تو وہی بات کہ ROI کو چیک کر لیں, تنہائی میں 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, کیا کھویا کیا پایا ہم چیک کر لیں. اگر کھویا تو معافی مانگے, بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور اگر پایا تو اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ مزید توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی خیر میں آگے بڑھنے کی. اللہ والے کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں, کچھ باتیں. ایک بزرگ جو ہیں ان کا قول یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ اللہ کے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہیں دوسری نماز کی توفیق مل جائے, یعنی ظہر کی نماز پڑھ لی, اگر عصر کی توفیق بھی مل جائے اور اسے بھی سلیقے سے پڑھ لو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز قبول ہو گئی. اور اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ملے تو سمجھ لو کہ عصر قبول ہو گئی. یعنی یہ مفروضہ قائم کر لیں کہ بھئی عصر قبول ہوئی ہے تو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا, ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں, نہیں آتے. بالکل. اچھا ہم اسے یہ اچھا کبھی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے نا, تو ہم جو ہے نا وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار نماز ہماری کیسے چھوٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا, کبھی اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے کہ یار آج کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے عصر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی مجھے. اللہ اس نے اپنے سر نہیں جھکانے دیا مجھے, اپنے دربار کی حاضری سے دور کر دیا. استغفر اللہ, کہ منع کر دیا کہ نہیں ظہر میں نہیں آنا تم. تو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ آج کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جو میری عصر کی نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے ناراض ہو کے پیچھے ہٹا دیا کہ نہیں چاہیے, جاؤ توبہ کرنی چاہیے ہمیں. تو یہ ریوارڈ ہمارے کیا کیا ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, اور جس جنت کا تذکرہ ہوا ہے اس کے سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی چیز ہم بناتے ہیں, کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں, کوئی ہم چاہتے ہیں سب دیکھیں تعریفیں کریں, دیکھیں تعریفیں کریں. اللہ نے اتنا بڑا پروجیکٹ تیار کیا ہے اور ہمیں توجہ, یہ ہماری وہ ہے دلچسپی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں دکھا دے, ہمیں دے دے, اور وہ کہہ رہا میں تمہیں دے دوں گا, لے لو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھ کر ہمارا امتحان لیا ہے, اور ہمارا ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے, پہلی بات. اور اللہ نے پوشیدہ رکھا, اور ویسے قیمتی چیزیں پوشیدہ رکھی جاتی ہیں, قیمتی چیزوں کو سرپرائز ہے نا, سرپرائز ہے. اچھا اگلی بات مانگنا, یہ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, پچھلی نشست میں بھی بات آئی تھی کہ رسولوں نے مانگا اللہ سے جنت کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے جنت کو اللہ سبحانہ و تعالی سے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب یقین ہوگا تو محنت ثبوت پیش کریں گی. جیسے ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھتے رہے تو ہم نے 18 گھنٹے پڑھائی بھی کی ہے اور 20 گھنٹے آڈٹ لائف میں کام بھی کیا ہے. کیوں؟ سامنے ایک بڑی کوالیفیکیشن تھی, تو دنیا کی کوالیفیکیشن کا یقین دل میں ہوتا ہے تو بندہ 18 گھنٹے پڑھائی بھی کر لیتا ہے, 20 گھنٹے کام بھی کر لیتا ہے. جنت کا یقین ہوگا تو پھر نیند بھی شاید کم آئے گی. وہ کسی نے کہا کہ لوگ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں, تو ہمارے کو استاد نے کہا نہیں بیٹا, خواب وہ ہوتے ہیں جو بندے کو سونے نہیں دیتے.
ہاں سچی بات ہے. خواب تو وہ خواب ہوں خواب جو سونے نہ دیں, جو سونے نہ دیں, تڑپا کے رکھیں. تڑپا کے رکھے, اور بندہ لگا رہے, ڈٹا رہے, جمع رہے, کھپا رہے اور استقامت کے ساتھ محنت کرے. خواب تو ہے جو بندے کو سونے نہ دے. ہم سوتے میں خواب دیکھتے, نہ بیٹا, خواب وہ ہے جو بندے کو سونے نہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو جنت کا یقین آ جائے وہ تو پھر دنیا کیا اس کے لیے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب؟ مومن ادھر پابند ہے وہ باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دیں. آج بڑے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں, حکمراں بھی کہتے ہیں, مقتدر طبقات بھی, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری ریڈ لائنز ہیں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. تو مومن پابند ہے اللہ کی ریڈ لائنز کا, مومن پابند ہے حرام سے بچنے کا, مومن پابند ہے گناہوں سے بچنے کا. دنیا میں پابند, جنت میں ہمیشہ کے لیے آزاد. کیا بات اللہ تعالیٰ خوبصورت فرماتا ہے جنت کے بارے میں سورہ حامیم السجدہ میں ہے. فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے جی چاہیں گے تمہیں جنت میں ملے گا, جو تم مانگو گے تمہیں جنت میں ملے گا. ادھر تمہاری چاہت پر عمل ہوگا, آج تم اللہ کی چاہت پر عمل کر لو. تھوڑی سی زندگی کی پابندی, ہمیشہ کی جنت میں آزادی, جو چاہو سو کرنا. کافر کے لیے جنت ہے دنیا. حضور فرما رہے علیہ السلام, ادھر مزے کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, حرام خوری کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, قتل و غارت گری کر رہا ہے, دنیا کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے, عیاشیاں کر رہا ہے. ادھر جو چاہتا ہے کرتا ہے. کل کہاں پابند ہوگا؟ جہنم کی آگ کے اندر, جہنم کی زنجیروں میں اور جہنم کی قید کے اندر. تو دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت. مومن کی آزادی تو جنت میں ہوگی, جو چاہو گے تمہیں وہاں پر ملے گا. اللہ نے پیارے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے اور ترغیب و تشویق دلائی ہے. اور ہاں ہے یہ غیب کا معاملہ, نقد نہیں, ادھار کا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے 2 مرتبہ, سورہ نساء کی آیت نمبر 87 ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 122 ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. اور إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ, اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے, یقین بھی اللہ عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا کرے. لا تبدیل لکلمات اللہ, ہاں, اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. مانگنا چاہیے, اور مانگتا تو آدمی اس سے ہے جو دینے پہ قادر ہو. جس کے پاس ہو کچھ نہیں وہ کیا دے گا, اور جس کے پاس سب کچھ ہو اور جو یہ بھی کہہ رہا ہو تمہارے لیے ہے. یہ جو میں نے ابا کہتے ہیں نا, یہ جو جائیداد ہے بیٹا تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہے, یہ تمہارے لیے سنبھال کے رکھتی ہے. اور جائیداد بٹتی بھی اس اولاد میں جو فرما بردار ہوتی, نافرمان ہوتی. ہمارے تو غیر شرعی طریقہ آنکھ کرنے کا بھی ہے نا, آنکھ کر دیا, حالانکہ آنکھ واق نہیں کر سکتا کوئی کسی کو. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ بچے کو آنکھ کر دیا, جائیداد میں کچھ نہیں ملے گا. شرعاً آپ آنکھ نہیں کر سکتے کسی کو, جو وراثت کا اس حق ہے اسے ملے گا. لیکن بہرحال ایک دنیا داری والی بات ہے. تو وہ باپ جب جائیداد بانٹتا ہے, پہلے تو وہ یہ کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارا ہے, یہ سب کچھ تمہارا. بچے سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا تو ہمیں دے کیوں نہیں دیتے دے کیوں نہیں دیتے. لیکن کچھ لینے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. جی. تو اب یہ دنیاوی اعتبار سے لینے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. جب ابا کو کھو دو گے نا پھر کچھ ملے گا. ہاں, بہت بڑی چیز کھونا پڑے گی تب یہ جائیداد سب ملے گی. لیکن اللہ کے یہاں کچھ کھونا نہیں ہے, سب کچھ پانے والا معاملہ ہے. اس کے ہاں کچھ بھی نہیں کھونا, بس یہ کہ اس کی طرف لوٹ آنا ہے, وہ دے دے گا جو کچھ دینا ہے. اسی کی دی ہوئی جان ہے, اسی کا دیا ہوا مال ہے, اسی کی دی ہوئی زندگی ہے, اسی کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. بس وہ کہتے ہیں میری باؤنڈری میں رہ کے استعمال کرو اور میرے حکم کے مطابق استعمال. دیا میں نے تمہیں, تمہارا کچھ نہیں ہے, نہ جان تمہاری, نہ مال تمہارا, نہ یہ زندگی تمہاری, نہ تم اس کے مالک ہو. مالک اللہ کہتا ہے میں ہوں, تم تو اس کے امین ہو, کسٹوڈین ہو, ٹرسٹی ہو. ہاں اپنے جائز حاجات کو پورا کرو, کھانا پینا کرو, آرام کرو, گھر والوں کی کفالت کرو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حرام سے نہیں کرنا. اسی طرح میرے دین کے تقاضے, اللہ فرماتے ہیں میرے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا. یہ فرائض ہیں, یہ واجبات ہیں, ان پر عمل کرنا ہے. یہ حرام ہے, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو, اپنے گھر والوں کو بھی حق ادا کرو, حلال بھی کماؤ, حرام سے اپنے آپ کو لیکن بچاؤ, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے دین کو تھامو, میرے دین کے لیے اسٹرگل کرو, محنت کرو. اس باؤنڈری میں رہ کر یہ جان بھی تم استعمال کرو لو, یہ مال بھی تم استعمال کرو لو, یہ زندگی تم گزارو لو, یہ صلاحیت تم استعمال کرو, مگر اس باؤنڈری میں رہ کر یہ کر کے آ جاؤ تو کل تمہاری ہی چاہت پر عمل ہوگا, جو چاہو گے تمہیں عطا ہوگا. ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. تذکرہ ہو رہا تھا جنت کا، جنت کے حصول کا، جنت کی طلب کا، جو ہم لوگوں میں بہت کم ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم دعاؤں میں بہت کم جنت طلب کرتے ہیں، بہت کم اللہ سے مانگتے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ہمیں شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں کہ بھائی تم اپنے اعمال دیکھ، جنت مانگے گا، شرم نہیں آتی جنت مانگتے ہوئے؟ حالانکہ یہ شرمندہ ہونے کی بات نہیں. جس کو دینا ہے وہ جب نوازنے پہ آئے تو وہ ذرے کو نواز دے دے گا. ہاں، اور اسے مانگنا بھی بہت پسند ہے. اگر مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، باپ سے بھی اگر کوئی آدمی ضد کر کے مانگتا رہے نا تو ایک وقت وہ دے ہی دے لے، کم وقت جا. تو اللہ بھی کہے گا یار یہ تو گلے پڑ گیا، دے دو اسے، جاؤ لے جا. میرے خزانے میں قدرت کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. ایک جنت تو لے جا، میں دوسری بنا لوں گا. اس میں ایک بات بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، خالق اور مخلوق میں بہت 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 فرق ہے. مخلوق یعنی ہم کسی انسان سے 2-3 دفعہ ریکویسٹ کریں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اس کا. مخلوق سے جب مانگا جائے اور بار بار مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے. دیتے بھی نہیں، اور دیتے تو خوش دلی سے نہیں دیتے. خالق کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو غصہ اس پر آتا ہے جو مانگتا نہیں ہے. غصہ اس پر آتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے. اور نہ مانگنے والوں کے لیے اللہ نے تکبر کا لفظ استعمال کیا، اور نہ مانگنے والوں کے لیے جہنم کا ذکر بھی کیا. قرآن پاک میں سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. بے شک جو لوگ میری عبادت، یہاں عبادت دعا کے معنی میں، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کریں گے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ. اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے. کیا مطلب؟ نہ مانگنے والا اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، خود کفیل سمجھتا ہے. ہاں، سمجھتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. کہ ارے تم تو محتاج ہو، تم بھکاری ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ. اور اللہ غنی بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اور تم سارے کے سارے فقیر و محتاج ہو. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے. یہ تو قرآن پاک کے الفاظ تھے. حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جس سے میں لباس عطا کروں. تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا. یہ مادی نعمتیں ہو گئیں. تم سارے کے سارے گناہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں بخش دوں. تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. یہ روحانی نعمت ہے. تو ہم تو فقیر و محتاج ہیں. اللہ کو غصہ اس پر آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. اور بڑا پیارا قول ہے امام زین العابدین کا رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے تھوڑا ہی کرتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری یہ ضرورت ہے. میں کون تجھے بتانے والا؟ تو خود جانتا ہے. تو خود جانتا. تو میرا خالق بھی اور سب کو جاننے والا بھی ہے. میں تو اس لیے مانگتا ہوں کہ تو نے مانگنے کا حکم دیا. میں اس لیے مانگتا ہوں کہ تجھے مانگنا پسند ہے. میں اس لیے مانگتا ہوں کہ تجھے نہ مانگنے والوں پر غصہ آتا ہے. ورنہ میں کون کہ تجھے میں اپنی حاجت بتاؤں کہ میری یہ ضرورت، میری وہ ضرورت. اللہ تو میرے سینوں کے رازوں سے واقف ہے. میں اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ تو مانگنے کا حکم اللہ نے دیا. مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ مانگنے والے پر اللہ کو غصہ آتا ہے. تو مانگنا چاہیے، مستقل مانگنا چاہیے. اصل میں ہمارے ساتھ جو ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ جو انسان ترقی کرتا گیا جسے وہ ترقی سمجھتا ہے، ظاہری ترقی ہے، ہم نے یہ کیا، ٹیکنالوجی اختیار کر لی، سائنس میں بہت آگے بڑھ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، پتہ نہیں پہنچے بھی یا نہیں پہنچے، مریخ پہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، یہ سب کو ہم نے کر لیا. اور اب ہم نے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں مصنوعی ذہانت تک پہنچ گیا، اور اس سے ہم نے دنیا کے کام لے. لیکن اس ساری ترقی کے پس منظر میں جو بڑا نقصان ہوا اس پر ہم نے توجہ نہیں کی. وہ یہ کہ ہماری مادی کی ضرورتیں تو بڑھتی چلی گئیں اور اس پر ترقی ہوتی گئی. ہماری روحانی ضرورتیں جو ہیں وہ دبتی چلی گئیں اور ہم میں روحانیت کی کمی ہو گئی. جی، دنیا داری میں پڑھ کے مادی ضرورتوں میں اور اس جدید ترقی میں ہماری روحانیت جو ہے کمزور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے جتنی جسمانی ضرورتوں کے سامان وہ سارے مٹی سے آتے ہیں. پانی زمین سے نکلتا ہے، غذا زمین سے آتی ہے، اناج زمین سے آتا ہے، ہر چیز زمین سے آتی ہے، پھر وہ جاتا بھی زمین میں ہی ہے. لیکن روحانی قوت زمین سے نہیں آتی بھائی.
جی وہ اگتی نہیں ہے، جی درختوں میں نہیں پیدا ہوتی، نزول ہوتا ہے کنویں سے نہیں نکلتی، اس کا نزول ہوتا اس کا نزول اوپر سے ہوتا ہے، چونکہ روح کا تعلق جو ہے وہ اوپر سے ہے۔ ہے جی تو روحانی قوت اگر کم ہو جائے گی تو یہ جسمانی قوتیں اور یہ سب بیکار ہو جائیں گی، تباہ کر دیں گی ہمیں، اب اور یہ ہو گئے ہم تباہ۔ اتنا اہم موضوع ہے، اس کی بہت ساری پرتیں بھی اور گوشے بھی ہیں۔ پہلے تو اسی بات کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ روح من امر ربی، قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے، بے شک۔ اور روح کی غذا نزول سے پوری ہوگی، وہ زمین سے پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جسم مٹی سے بنا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو غذا مٹی سے آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی شے سے پوری ہوگی۔ اور دلچسپ بات کیا ہے، قرآن کریم میں وحی کے لیے بھی روح کا لفظ آیا۔ قرآن کریم میں اور لانے والے کے لیے بھی، لانے والے کے لیے روح الامین، جبریل امین کو کہا گیا۔ تو روح الامین جبریل امین علیہ السلام، روح قرآن وحی قرآن لے کر آئے، روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصول کیا۔ تو ہماری آپ کی روح کی غذا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح یعنی وحی یعنی قرآن حکیم سے پوری ہوگی۔ آج اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ ہم تو بربادی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس نقطے کو بھی سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص، مثلا مسٹر ایکس کہہ لیں، مسٹر ایکس آ گئے، مسٹر ایکس کی فلائٹ نے ٹیک آف کر لیا، مسٹر ایکس کی فلائٹ نے لینڈ کر لیا، مسٹر ایکس جو ہے ہوٹل پہنچ گئے، مسٹر ایکس میٹنگ روم میں آ گئے۔ لیکن جب مسٹر ایکس کا انتقال ہو جاتا ہے اور آتی ان کی ڈیڈ باڈی، جس میں پیر بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی، کان، سب کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی آ گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ پلین نے لینڈ کر لیا اور مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی آ گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی مسٹر ایکس کی گھر آ گئی۔ او بھائی، مسٹر ایکس کہاں چلے گئے؟ پھر پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، سارا پورا وجود تو موجود ہے، مسٹر ایکس کہاں چلے گئے؟ تو آپ کا میرا عقیدہ اور ایمان بتاتا ہے مسٹر ایکس کی روح نکال لی گئی، اب کچھ نہیں بچا، اب کچھ نہیں بچا۔ تو اصل ہمارا وجود تو روح ہے، کچھ نہیں بچا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تو محمود صاحب ہیں، محمود صاحب آ گئے، محمود صاحب بیٹھ گئے، محمود صاحب جب مر جاتے ہیں تو پھر محمود صاحب نہیں ہوتے، کہتے ہیں میت کو ادھر رکھ دو، میت کو ادھر رکھ دو، میت اٹھا لو، جنازہ کب اٹھے گا، میت کو گرمی لگ رہی، پنکھا لگا دو میت کو۔ تو وہ محمود صاحب نہیں ہوتے، پھر وہ میت ہوتی ہے۔ جی۔ تو اصل محمود صاحب کون تھے؟ اصل شجاع الدین شیخ صاحب کون تھے؟ اصل مسٹر ایکس کون تھے؟ وہ جو روح اللہ نے پھونکی ہے وہ اصل انسان ہے، اصل ہمارا وجود وہ ہے۔ بھائی ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناک، کان تو جانوروں کے پاس بھی، اور بعض جانوروں میں یہ حس، یہ صلاحیتیں سونگھنے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی ہم سے زیادہ ہے۔ تو انسان کا اصل شرف یہ ہاتھ، پیر، چہرہ، اس کی بنیاد پر نہیں، انسان کا شرف اور عزت ہے روح کی بنیاد پر۔ آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا۔ آدم علیہ السلام کے خاکی وجود میں جب اللہ کے حکم سے روح پھونک دی گئی، اب فرمایا جا رہا فقعوا لہ ساجدین، اب حکم ہو رہا ہے کہ اس آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ محض خاکی جسمانی وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا، روح پھونکے جانے کے بعد سجدہ کرایا گیا۔ انسان کا شرف ہے اس روح کی بنیاد پر، اور روح کی غذا اللہ کی وحی سے پوری ہوتی، یہی آج مسنگ ہے۔ ایک موضوع نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ تو پڑھنے پر، لکھنے پر، غور و فکر کرنے پر، ریسرچ پر تو بڑا زور ہے، مگر اللہ کا نام بھلا دیا، اللہ کے کلام کو پس سے پش ڈال دیا، اللہ کے کلام سے رہنمائی نہیں لی جا رہی۔ تو یہ پڑھنا لکھنا بائی لارج انسانیت کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہا۔ بہترین اقوام دنیا کی، دنیا کہتی ہے بہترین ترقی یافتہ کہتے ہیں ان کو، بہترین سویلائزڈ مہذب یا تہذیب یافتہ کہتے ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، بہترین ریسرچ ان کے پاس ہے، مگر آج کہاں استعمال ہو رہی؟ انسانوں کے چیتھڑے اڑانے میں، عبادت گاہوں کو شہید کرنے میں، بچوں کی کثرت سے لاشیں گرانے میں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کر کے چھوڑیں گے، ہمارا تو یہ حق ہے، ہمارا تو یہ حق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
دنیا کی سو کالڈ، میں تنزن کہہ رہا ہوں، انورٹڈ قومیں، مہذب قومیں، ترقی یافتہ قومیں، بہترین ٹیکنالوجی، بہترین یونیورسٹیز، بہترین تعلیمی ادارے، بہترین بجٹ، لیکن ان کے بہت بڑے طبقے کی حرکتیں کیا ہے کہ انسانیت بھی شرم، اس کو شرم آ جائے، جانوروں کو بھی ان حرکتوں پر شرم آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو روح فراموش ہے تو انسان انسانیت سے گر کر، وہ جو قرآن کہتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن پھر کیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، بہترین شکل و صورت میں پیدا تو کیا مگر کب؟ جب وہ روح کے تقاضوں پر عمل کرے، الہامی تعلیمات کو تھام کر عمل کرے، لیکن یہ نہ کرے ثم رددناہ اسفل سافلین، پستی کی انتہا میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، پھر درندوں کو بھی ان انسانوں نے مات دے دیا. آج بڑی یہ تھی کہ اصل میں ہم اندر سے بڑے کھوکھلے ہو چکے ہیں. پوری انسانیت کی یہ کیفیت ہے. جو ایمان نہیں لائے ان کا تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہے، جو ایمان لائے وہ بھی اندر سے کھوکھلے ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حرارت سے جو انرجی آتی ہے، جو ایمان کا کرنٹ اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ جنریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، اور وہ ہے روحانی. ہم روحانیت کی طرف سے بالکل کمزور ہیں، بالکل کھوکھلے ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک جسمانی چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہم اس کا مصداق ہو گئے سارے کے سارے، اور ساری دنیا ہے ہی اس کے مصداق. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً واقعاً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور ایمان ہے غیب پر ایمان، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور نیک اعمال انہوں نے کیے، پوری زندگی بھر کی بندگی. اور اکیلے اکیلے نیکی نہیں کرنی، وتواصوا بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت جنہوں نے کی، وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اور ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب کے بڑے قیمتی خطابات سورہ عصر پر ہیں. ایک آخری جملہ ان کا بڑا پیارا ہے. سورہ عصر کی عملی تفسیر کس کی زندگی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اکیلے کھڑے ہوئے، ایمان کی دعوت دی، ایمان والوں کی جماعت تیار کی، نیک اعمال میں ان کو لگائے، انفرادی اعمال بھی، اجتماعی اعمال بھی، مل جل کر حق کی وصیت، اللہ کے دین کا پرچار، اور اللہ کے حق کو منوانے کے لیے زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلنے کے لیے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور وصیت کرنا. تو سورہ عصر کی عملاً جامع ترین تفسیر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا انسان تو خسارے میں ہے، تب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خسارے میں تو اس کا مطلب ہے پھر خسارے میں ہے. اور وہ لوگ جو یہ اگلے جو معاملات ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے صبر کیا وغیرہ، اگر ان کے پاس یہ نہیں تو پھر تو سارا خسارہ ہی خسارہ ہے نا. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی کہ انسان خسارے میں ہے، اور جب اللہ کہہ دے کہ انسان خسارے میں تو پھر انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کر لیے اور جنہوں نے صبر کی تلقین کر دی. اب نہ تو ہمارے ایمان اس طرح کے کامل ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ میرے خیال ہے یہاں گلے تک کا ہوتا ہے، یہاں دل میں تو اترتا نہیں. ہم اقرار باللسان والے لوگ لگتے ہیں، تصدیق بالقلب والے لوگ تو لگتے ہی نہیں. ہم دیکھیے ڈاکٹر لگتے ہیں کہیں سے کہ تصدیق بالقلب بھی کر رہے ہوتے ہیں. بچپن سے ہم نے یہ پڑھا، ہمارے بچے آج پڑھتے ہیں اسکولوں میں، مدرسوں میں، کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات و صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے، اور میں نے اس کے احکام کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی. اب اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک ایمان کا دعویٰ زبان پر ہے اور لپ سروسنگ ہے تو بے نمازی بھی نظر آئیں گے، شراب خور بھی نظر آئیں گے، سود خور بھی نظر آئیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام. ہاں، اس لیے کہ ایمان کا مطلب تو سمجھے ہی نہیں نا. ہاں، حضور فرماتے علیہ السلام کوئی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اگر دل میں ادھر ایمان ہو، اللہ کی ذات کا یقین ہو، شراب پیے گا، سود خوری کرے گا، زنا کرے گا، حرام خوری کرے گا، چوری کرے گا، نماز کو ضائع کرے گا، ماں باپ کا دل دکھائے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امت کو مظلوم دیکھ کر خاموش بیٹھا رہے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟
تو زبان کا اقرار ایک ضروری ہے، وہ کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق ضروری ہے۔ تو آمنو کے بعد جب وعاملوا الصالحات آتا ہے، یہ کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دونوں ایمان ضروری ہیں، زبان کا اقرار بھی اور دل کی تصدیق بھی۔ دل میں ایمان ہوگا، عمل ثبوت پیش کرے گا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ تھی، ہمارے بچپن میں ہمیں بتا دیا کہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، بعد میں پتہ چلا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہتے کسے گئے، ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، وہ کھیل سمجھ رہے تھے، ہم کھیل سمجھ رہے تھے۔ لیکن ایک بڑی پوزیشن ہوتی ہے، پریسٹیجیس پوزیشن ہوتی ہے، بندے کی ورتھ ہوتی ہے، فائنینشلی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے والا۔ تو بھائی ایک قدر تھی نا دل میں، ایک کوالیفیکیشن کی قدر دل میں تھی۔ 15-16 گھنٹے پڑھائی کبھی ہوتی تھی، 18 گھنٹے کبھی آڈٹ لائف پہ کام ہوتا تھا۔ اسی طرح اور پروفیشنز کی بات ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے، اینڈ سو آن۔ تو دل میں جس کی قدر ہوتی ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے، دل میں ایمان ہوگا عمل ثبوت پیش کرے گا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 5 وقتہ نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حضور فرماتے علیہ السلام، بندے کے اسلام اور کفر کے بیچ نماز ہے، نماز ہے تو ایمان کی طرف ہے، نمازی کفر کی طرف جا رہا ہے۔ حضور فرماتے علیہ السلام، اللہ اکبر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ استغفر، یہ عمل اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو بھائی ہم کون سے ایمان، آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ہم عرض کیا کرتے ہیں، ہے کڑوی بات لیکن سخت بات، لیکن صحیح بات، ہمارا ایمان ہمیں بستر سے مصلی پر کھڑا نہیں کر رہا، نہیں کر رہا جنت میں لے کے، ہمیں جنت جانا چاہیے، جنت کیسے لے کے جائے، کیسے جائے گا جنت میں لے کے؟ اور بڑی باتیں جناب، یہ کر دو، اڑا دو، فلاں کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور تمہارا ہمارا ایمان اس بستر سے اس مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا، باتیں ہوا میں اڑنے کی کر رہے ہو۔ بھائی بی سینسیبل، بی ان یور لمٹس، انسان مطلب معقول بات کرو بھائی۔ تو آمنو کے بعد وعاملوا الصالحات، عمل ثبوت پیش کرے گا۔ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا، ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ اس کے اندر ایمان ہے، اور ہم نے کاغذوں میں لکھ دیا کہ میرا ریلیجن اسلام ہے، از دس انف؟ دعویٰ اسلام کا دعویٰ تو نہیں، دعوے کا ثبوت چاہیے بھائی۔ نماز کا حکم ہوگا، حرام سے بچنے کا حکم ہوگا، وہی جو پوری زندگی کے روزے کی بھی بات ہم نے کی تھی پچھلے پروگرام میں، ماں باپ کا دل نہ دکھانا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی شوہر کی تابعداری کرے، پڑوسی کا حق ادا کرو، اور رشتہ دار کا حق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ فرمایا کہ وہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، وہ اللہ کی قسم مومن نہیں۔ اللہ اکبر، مومن ہو اور پڑوسی کو پریشان کرے، مومن ہو رشتہ دار کو پریشان کرے، مومن ہو دوسروں پر ظلم کرے، مومن اور حرام خوری کرے، مومن اور اللہ کا حق پامال کرے، مومن اور حقوق و العباد کو پامال کرے، مومن اور غلط فیصلے کرے، مومن ہو اور قوم کو بیچ دے، مومن اور امت کو مظلوم دیکھ کر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، مومن اور اس کی آنکھیں نہ کبھی بہتی ہوں، مومن اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو، کائے کا ایمان ہے؟ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے ہیں، یہ ایمان کے جھوٹے دعوے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، نہیں چلے گا اللہ کے ہاں یہ معاملہ۔ اقرار بھی ضروری، تصدیق بھی ضروری، دل میں ایمان ہوگا، پھر وعاملوا الصالحات، پھر اکیلا میں نیک تھوڑی بنوں گا، میں ایک امت کا پارٹ ہوں، دو ارب مسلمان میرے بھائی بہن ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں، میں امت کا درد محسوس کروں گا، میں امت کے لیے، امت کی کاز کے لیے میں کھڑا ہوں گا، میرا ایمان مجھے کھڑا کرے گا، اور یہ کھڑا نہ ہونا پھر بتائے گا کہ ایمان نہیں دل میں، اور یہ کھڑا ہونا بتائے گا کہ ایمان دل میں ہے۔ پھر مل جل کر حق کی وصیت ہوگی، ظلم کے خاتمے کے لیے آواز بلند ہوگی، ظلم کے مٹانے کے لیے جد و جہد ہوگی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت ہوگی، اور اس راہ میں مشقت تو آئے گی، اس راہ میں مشقت مصائب تو آئیں گے، انبیاء پر بھی آئے، وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی اور ایک انٹرویو تھا، 9 مسلم جو ہوئے ہیں ایمان لائے ہیں، غیر مسلم تھے، اس کے بعد وہ مسلم ہوئے، تو ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ بھئی ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ بڑے جذبے کا اور جنون کا اظہار کرتے ہیں، نمازیں بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، شاعر اسلام پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں، مسلمانوں سے مل کے خوش بھی ہوتے ہیں، عید بقرعید تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن سوشل لائف میں وہ عام مسلمانوں سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہاں بات سچ ہے، دور اصل میں اس لیے رہتے ہیں کہ جو پڑھ لکھ کر ایمان لائے ہیں، جو پڑھ لکھ کر جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، صحابہ کرام کی زندگی وہ پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، اس کے بعد وہ ایمان لائے ہیں، اور جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم انہیں جب دیکھتے ہیں تو ان کے عمل کو قرآن میں دیکھتے ہیں،
ان کے عمل کو حدیث میں دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو صحابہ میں دیکھتے ہیں، تو ہم انہیں وہ نہیں پاتے. تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں مل جل کے ہم بھی ایسے بے عمل سے ہوتے چلے جائیں. اس میں ذرا فاصلہ رکھتے ہیں، چونکہ ہم لوگ تو پردہ کرتے، جو ایمان لائیں ہم لوگ تو پردہ کرتے ہیں، تازہ جو مسلم ہیں، ہم لوگ تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ہم لوگ تو حدیث پہ، ہم تو صحابہ کرام پہ عمل کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ یہ پردہ کرتے ہیں، نہ یہ محتاط رہتے ہیں، نہ یہ ان چیزوں سے، یہ دنیا داری میں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں. دو بڑے پیارے جملے ہیں اور اتفاق سے انہی لوگوں کے جن کا آپ نے ذکر کیا، ریورٹڈ مسلمس، جو غیر مسلم سے مسلم ہوئے. ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمس ڈو، اسلام از واٹ دا مسلمس آر سپوز ٹو ڈو. اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. معاف کیجیے گا. اور آپ نے جیسے فرمایا، یہ جو ریورٹڈ مسلم ہیں، نو مسلم، نئے نئے اسلام قبول کرنے والے، یہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اپنے ایمان کی کاسٹ پے کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں اور کانشیسلی ایمان لاتے ہیں. ویسے اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے مسلم بائی چانس اور مسلم بائی چوائس. تو وہ جو پیدائشی مسلمان ہے بھائی انتہائی ادب سے، چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا، ہندو بن گیا. مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہو گیا، کرسچن بن گئے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان بن گئے. ایسے ہی چلا نا. بس کانشیسلی، شعوری طور پر مطالعہ کر کے فیتھ کو، ایمان کو، اس کی پوری کنوکشن کے ساتھ دل میں محسوس کرنا. ہم میں سے بہت سے اس مرحلے سے نہیں گزرے. مگر ریورٹڈ مسلمز کا معاملہ کیا ہے؟ وہ دین کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کانشیسلی وہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت سے ہمیں کئی مرتبہ پیدائشی مسلمانوں سے بہتر دکھائی دیتے ہیں. یہ دو جملے ناظرین یاد کر لیں. ورلڈ وائڈ ہمارا پروگرام جاتا ہے، بچے بھی یاد کر لیں. اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمس ڈو، Islam is what the Muslims are supposed to do. Number one, we should not be just born Muslims, or rather we should not be Muslims by chance, rather we should be Muslim by choice. شعوری طور پر ہمیں مسلمان بننا چاہیے. عجیب بات ہے، امام غزالی نے کہیں لکھا ان کی کتاب کیمیائے سعادت میں توبہ کے چیپٹر میں کہ سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے موروثی ایمان سے. وراثت میں جو ایمان مل گیا اس سے توبہ کس معنی میں؟ اس پہ اکتفا نہ کرے، شعوراً، قلباً، کانشیسلی اپنے دین کو سمجھ کر وہ قبول کرے. تو پھر انشاءاللہ جب یہ ایمان دل میں اترے گا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے ہم سب کے لیے، اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں بائی برتھ مسلمان ہیں، اور یہی وجہ کہ ہمارے دل میں اسلام کی قدر ودر ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اور چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہم بخش دیے جائیں گے. کلمہ پڑھ لینے سے آدمی بخشا نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ لینے سے آدمی کی مغفرت نہیں ہو جائے گی. کلمے کا اطلاق کرنے سے بخشا جائے گا، اس کے اطلاق سے آدمی کی بخشش ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے. جب میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوتا ہوں تو میں اندر سے بہت گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہوں اپنے آپ. ہم سب کو کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن کیا کریں، باتیں تو یہ بیان کرنی ہے نا، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا انشاءاللہ. تو وی آر باؤنڈ ٹو. بیان کرنے والا اللہ مجھے آپ کو سب کو اخلاص پر رکھے. گفتگو ہو رہی ہوتی تو اندر سے کاؤنٹر آواز آ رہی ہوتی ہے. باتیں کر رہے ہو نا، کیسی باتیں کر رہے ہو، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو اندر کیا کر رہے ہو. بالکل ضمیر اندر کچوکے لگاتا ہے، کچوکے لگتا ہے اندر سے. بالکل ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے بڑی پیاری، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تشریف لائے، حضور کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا، سبحان اللہ. ایک صحابی تشریف لائے، حضور علیہ السلام فرمایا تم میرے پاس نیکی کے بارے میں پوچھنے کو آئے ہو؟ جی حضور بالکل میں نیکی کے بارے میں سوال کرنے کو آیا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو نیکی وہ ہے جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کرے، اور بدی کیا ہے؟ جو تمہارے باطن میں خلش پیدا کرے. ضمیر میں خلش پیدا ہوگی. ضمیر کی عدالت میں پریزنٹ ہوں گا تو اندر سے کچوکے ذرا پرانا لفظ ہے، اندر سے ملامت آئے گی، ملامت آئے گی، شرمندگی. تو نیکی وہ جو دل کو اطمینان عطا کرے، بدی وہ جو دل میں کھٹک پیدا کر دے. کیا پیارا اصول اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دیا. لیکن میں دوبارہ دہرا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک ارشاد پچھلے پروگرام کے آخر میں نے پیش کیا تھا، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل. لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. حضور تو معصوم اور بخشا ہے نا، ہم کس قدر گناہ گار ہیں. لیکن میں بھی عرض کروں کہ ہم محتاج ہیں، میں محتاج ہوں ان باتوں کا. لیکن کیا کریں، ایک ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے، وہ ادا کریں گے، لیکن پہلے اپنے لیے پھر ہمارے ناظرین کے لیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب لوگ، اور بے شمار لوگ آپ متقی پرہیزگار ہوں گے، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہوگا. بعض وہ لوگ بھی ہوں گے جو بائی
چانس نہیں بلکہ بائی چوائس مسلمان ہوں گے اور وہ بھی سن رہے ہوں گے، تو آپ سے درخواست ہے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ جیسا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ تبدیلی آئے، ہم بھی بائی چانس مسلمان ہونے کے بجائے بائی چوائس مسلمان ہو جائیں۔ تو پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پھر رخصت ہوں گے آپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے جب دوسروں کے بارے میں ہم وہی معیار رکھیں گے جو اپنے لیے، تو اس کا مطلب ہوگا ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔